بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16، ہجرت کا دوسرا سال۔ پہلے سال کی طرح سن 2 ہجری میں بھی چند اہم واقعات رونما ہوئے، جن میں سے پہلا واقعہ تھا قبلے کی تبدیلی کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ فرمائیں۔ چنانچہ 16 یا 17 مہینے تک آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے آپ کی اس قلبی آرزو اور اس کو پورا فرمانے کا تذکرہ کیا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی رضا اور خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نماز ظہر قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز ہی یہ وحی نازل ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تمام صحابہ کرام اور مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ جہاں مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا، اس مسجد کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد میں تقریباً مدینہ منورہ مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر شمال مغرب کی طرف واقع ہے۔ قبلے کے بدلنے کو عربی میں تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلے سے یہودیوں کو بہت بڑی تکلیف پہنچی، اس لیے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہودی خوش تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودی ناراض ہوئے اور طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ یہود کی طرح منافقین کا گروہ بھی قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا منہ بند کرنے کے لیے قرآن مجید سورہ بقرہ کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اس کے بعد اگلی آیت، اس آیت میں ایک حصہ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ اب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے؟ آپ فرما دیں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کے سلسلے میں کسی خاص جہت کی ضرورت نہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب جہتیں برابر ہیں، اللہ جسے بھی مقرر فرمائے بندوں کے لیے وہ قابل اعتراض نہیں۔
لہٰذا جب تک اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھا تو اللہ کے حکم کی خاطر ہم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب جب اللہ کا حکم بیت اللہ کی طرف ہوا تو اس لیے ہم نے بھی اپنا رخ تبدیل کر دیا۔ دوسری آیت میں یہ بات کہی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی کہ جو پروپیگنڈے کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہیں، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت مبارکہ میں تحویل قبلے کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ قبلے کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون سچے ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ دلائل اور موعظہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور کفار کی طرف سے جو ایذائیں پہنچیں اس پہ صبر کریں اور ان کے مقابلے میں انتقام کے لیے کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ لیکن پھر ایک وقت آ گیا، سن 2 ہجری 12 صفر المظفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت مل گئی، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان ان کو اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ کی مدد پر ان کا یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ پہلی آیت ہے جو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ بہرحال سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن ابتداءً یہ اجازت مشروط تھی، صرف ان کافروں سے جنگ کی اجازت تھی جو مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ بألفاظ دیگر مسلمانوں کو اپنے دفاع کی خاطر دفاعی طور پر جنگ کی اجازت دی گئی، اقدامی طور پر خود مسلمانوں کو جنگ میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ملی، مگر بعد میں اقدامی جہاد کا بھی حکم پھر دے دیا گیا۔ چونکہ مکہ مکرمہ کی زندگی کا کچھ حصہ ہمارے سامنے گزر چکا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے دین کی خاطر مظلوم اور مقہور رہے، مسلمانوں کے اوپر جنگ کو مسلط کیا گیا، بدرجہ مجبوری مسلمان تلوار اٹھانے پہ مجبور ہوئے۔ مثلاً آپ ذرا دیکھیے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ میں آئے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھ جاتے، لیکن ہجرت کے بعد ان کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا، اب وہ مسلمانوں کے پہلے سے زیادہ دشمن بن گئے، اور انہوں نے ہجرت کے چند دن بعد
عبداللہ بن ابی کے نام دھمکیوں کا خط لکھا، اور عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے کہ واقع ہجرت سے پہلے تمام مدینہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کو سردار بنانے کا ارادہ کیا تھا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اس کی سرداری ختم ہو گئی، تو یہ غم و غصے میں اسلام کی بیخکنی کرتا رہا اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں اور منصوبوں کا حصہ بنتا رہا۔ بہرکیف کفار مکہ نے اس کے نام پہ خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ تم نے ہمارے آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے اس خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن ابی سے ملاقات کی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چنانچہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نکتے کو سمجھا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ دوسری بات، ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پہ قیام کیا۔ دوپہر کے وقت امیہ کے ساتھ طواف کعبہ کے لیے گئے تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آیا اور ڈانٹ کر کہا، اے امیہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔ ابو جہل نے غصے سے کہا کہ تم لوگوں نے بے دینوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، مقصد یہ تھا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینے والوں کو، اللہ کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہمیں کعبے کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ تیسری بات یہ تھی کہ کفار مکہ نے صرف ان دھمکیوں پہ بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پہ حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام راتوں کو جاگ جاگ کے بسر کرتے اور صحابہ کرام آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے اپنے اثر اور رسوخ کی بنیاد پر سارے عرب میں یہ آگ بھڑکا دی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا اب ضروری ہو چکا ہے۔ یہ جو تین وجوہات ہمارے سامنے آئیں تو ان تینوں وجوہات کی بنا پر ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت اور اپنا تحفظ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنا ضروری ہے تاکہ انصار اور مہاجرین کی بقا اور سلامتی یقینی ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس سلسلے میں دو تدبیروں پہ عمل فرمایا۔ پہلی یہ کہ کفار مکہ کی شام کی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینے پہ حملے کا خیال چھوڑ دیں اور صلح پہ مجبور ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ
مدینے پر حملے کی نیت نہ کر سکیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی 2 تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکر مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کیے۔ بعض کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے اور بعض میں صرف صحابہ کرام کو بھیجا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کہیں پر بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان بھی کرتے تھے، اور کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ چنانچہ بعض دفعہ اس میں کچھ لڑائیاں بھی ہوئیں۔ تاریخ اسلام میں انہی لڑائیوں کو غزوات اور سرایا کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جنگی لشکر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس کی جمع غزوات ہے، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے ان کو سریہ کہتے ہیں، جس کی جمع سرایا آتی ہے۔ غزوات کی تعداد 27 ہے، بعض نے اس کے علاوہ 25 اور 21 24 بھی لکھی ہے، اور بعض حضرات نے اس سے کم اور زیادہ بھی۔ جن میں مشہور غزوات جن میں جنگ بھی ہوئی ان کی تعداد 9 ہے۔ جنگ بدر ہے، غزوہ احد ہے، احزاب ہے، بنو قریظہ، بنو مصطلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ اس کے علاوہ 47 ایسے سرایا ہیں کہ جو لشکر آپ علیہ السلام نے بھیجے ہیں اور خود تشریف نہیں لے گئے۔ سب سے پہلا غزوہ ابوا اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریہ حمزہ ہے، سریہ حمزہ۔ اس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم عرض کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو ایک سفید جھنڈا دیا اور جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کا ایک مختصر سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ کفار کی تعداد 300 کی تھی، ان کا سردار ابو جہل تھا۔ سیف البحر تک یہ اسلامی لشکر پہنچا، جنگ کے لیے صف بندی بھی ہوئی، لیکن ایک شخص مجدی ابن عمر الجہنی نے بیچ میں پڑھ کر لڑائی کو موقوف کروا دیا۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید جھنڈا دے کر مقام رابغ کی طرف بھیجا۔ اس سریے کے علم بردار حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ لشکر ثنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ، اس کی کمان میں 200 کافر لشکروں کا آمنے سامنے ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر پھینکا، جو سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار پہ چلایا گیا۔ حضرت سعد نے کل 8 تیر پھینکے، ہر تیر نشانے پر بیٹھا۔ ان کی تیروں کی وجہ سے کفار بھاگ گئے اور یوں جنگ نہ ہو سکی۔ اسی سال ذی قعدہ کے مہینے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ 20 سواروں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے انہیں بھیجا۔ اس سریے کا جھنڈا بھی سفید تھا اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ علم بردار تھے۔ راتوں رات یہ سفر کر کے 5ویں دن مقام خرار پہ پہنچے۔
تو پتہ چلا کہ کفار مکہ ایک دن پہلے ہی واپس جا چکے ہیں، لہذا یہ بھی جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ ودان، جس کو غزوہ ابوا بھی کہتے ہیں، یہ پہلا غزوہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے سفر کے مہینے میں سن 2 ہجری میں 60 مہاجرین صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار فرار ہو چکے تھے، اس لیے جنگ نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ ابوا مدینہ منورہ سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی ہے۔ ہجرت کے 13ویں مہینے سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کر آپ علیہ السلام 200 مہاجرین کو لے کر نکلے۔ جھنڈا سفید تھا اور علم بردار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک قافلہ تھا مشرکین کا جس کا سالار امیہ بن خلف تھا، اس تجارتی قافلے کو روکنا مقصود تھا۔ اس قافلے میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ مقام بوات تک اس کا تعاقب کیا گیا، لیکن لشکر نہیں ملا، وہ قافلہ نہیں ملا، تو بغیر جنگ کے واپسی ہوئی۔ اسی سال کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ آپ علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا خلیفہ بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار بنا کے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک تعاقب کیا، مگر وہ تیزی سے بھاگ چکا تھا۔ یہاں پہ بھی جنگ نہیں ہوئی۔ اس کو غزوہ صفوان کہتے ہیں، بعض اس کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، یہ بدر کے قریب قریب ہے۔ اسی سال سن 2 ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر شام جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لیا، مقام ذی العشیرہ تک گئے جو کہ ینبع کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ قافلہ کافی آگے نکل چکا ہے، اس لیے مزاحمت نہیں ہوئی۔ یہی قافلہ جس وقت شام سے واپس لوٹا ہے، تو پھر اسی قافلے کے تعاقب میں آپ علیہ السلام نکلے تھے، جس کے نتیجے میں پھر جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کر دی جائے گی۔ اسی سال رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھا آپ علیہ السلام نے روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک مہر لگا ہوا خط آپ نے دیا اور فرمایا کہ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد خط کھول دینا، اس کو پڑھنا، اس میں جو ہدایات لکھی ہیں اس پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کے پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلہ میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پہ نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں اطلاع دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ جانثار صحابہ بے دھڑک مقام نخلہ میں پہنچے۔ عجیب اتفاق یہ کہ رجب کی آخری تاریخ یہ لوگ نخلہ میں پہنچے، اسی دن کفار کا ایک تجارتی قافلہ آیا جس میں عمرو بن حضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان اور نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ لوگ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا سامان تجارت لدا ہوا تھا۔
امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہماری خبر لوگوں کو دے دیں گے اور یوں یا ہم گرفتار ہو جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہذا اشہر حرم میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ رائے آخر میں یہی طے پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشانہ لگا کے ایک تیر پھینکا جو عمر بن حضرمی کو لگا اور وہ قتل ہو گیا، اور عثمان اور حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا جبکہ نوفل بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال اور اسباب کو مال غنیمت بنا کے مدینہ لوٹ آئے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ جو لوگ قتل ہوئے یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن حضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا، اور یہ پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور جو گرفتار ہوئے عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اور امیر شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان ہشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ لہذا اس واقعے کی بنیاد پر تمام کفار قریش کو غصہ آیا اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ مکرمہ کی ہر گلی کوچے میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ رمضان 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے واپس ہو کر مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنو قینقاع کا واقعہ پیش ہوا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تینوں کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، سب سے زیادہ بہادر اور مالدار تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو برہنہ کر دیا۔ اس پر تمام یہودی قہقہ لگا کے ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو خبر ہوئی، تشریف لائے اور یہودیوں کو اس غیر شریفانہ حرکت پہ ملامت کی۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہوں، مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، بے خبر تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار دیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شوال کو یہودیوں پہ حملہ کیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کے پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہوئے، ہتھیار ڈال دیے انہوں نے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان کو شہر بدر کر دیا۔ ملک شام کے مقام ازرعات میں جا کے یہ لوگ آباد ہوئے۔ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے پر ماتم برپا تھا، اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکے کا بچہ بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ جو غزوہ سویق اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں ہیں وہ اسی مکہ والوں کے جوش انتقام کا نتیجہ ہیں۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار اعظم ابو سفیان تھا،
اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا بدلہ نہ لے نہ غسل جنابت کروں گا نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 مہینے بعد ذی الحجہ سن 2 ہجری میں ابو سفیان 200 اونٹ سواروں کو لے کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پہ ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کا ساتھ دیں گے، اسی لیے سب سے پہلے ابو سفیان حوی ابن اخطب جو یہودی سردار تھے ان کے پاس گیا، مگر اس نے دروازہ ابھی نہیں کھولا اور اس نے انکار کر دیا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام ابن مشکم سے ملا جو قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا۔ اس نے پرجوش استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا۔ صبح کو ابو سفیان نے مقام عریض پر حملہ کیا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل دور کی بستی تھی۔ اس میں ایک صحابی جن کا نام سعد بن عمر تھا شہید ہو گئے۔ کچھ درختوں کو انہوں نے کاٹا، کچھ باغات کو، گھروں کو آگ لگائی۔ آپ علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ اس تیزی سے بھاگے کہ اپنی سواریوں پہ جو یہ بوجھ تھا، ان کی ستوں کی بوریاں تھیں، ان کو بھی راستے میں پھینک کر چلے گئے۔ وہ ستو کی بوریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، اس لیے عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اس لیے اس غزوے کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ اسی سال سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو حکم دیا کہ وہ حضرات ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے حضرات کو مدعو کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سب کی جمع ہونے کے بعد خطبہ نکاح پڑھا اور پھر جہیز کا جو سامان آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ دیا، اس میں ایک کمبل، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پیالہ، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے، یہ دے کر بھیجا۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکونت فرمائیں۔ جب وہ نئے گھر میں گئیں حضرت فاطمہ تو عشاء کی نماز کے بعد حضور تشریف لائے، ایک برتن میں پانی طلب کیا، اس میں کلی فرمائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے سر اور سینے پر پانی چھڑکا، پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اسی سال سن 2 ہجری میں روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے۔ عید الفطر کی باجماعت نماز آپ نے ادا کی، صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم بھی اسی سال ملا۔ اسی سال 10 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کی نماز بھی ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈے قربانی ذبح فرمائی۔ اسی سال 10 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام نے نماز عید اور مینڈوں کی قربانی ادا کرنے کے بعد چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی اس سال کے اندر پیش آئے، غزوہ بحران وغیرہ، ان میں آپ علیہ السلام نے شرکت تو فرمائی مگر باضابطہ جنگ نہیں ہوئی، اور بغیر جنگ کے یہ غزوات تکمیل کو پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔